اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور فرمانے لگے، اے ابوذر، کیا میں تجھے دو خوبیاں ایسی نہ بتلاؤں کہ جو ادائیگی کے اندر انتہائی آسان ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اعمال میں اس کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بولو اچھا بولو، عمدہ اخلاق اور طویل خاموشی، یہ دو عمل ایسے ہیں کہ جو اللہ کی مخلوقات میں سے کسی نے ایسے عمل نہیں دیکھے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ انسان جب بھی گفتگو کرے اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس کو تول کر پھر بولے، اور جب بھی گفتگو کرے اچھی گفتگو کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کرے، پیار محبت کے ساتھ گفتگو کرے، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گفتگو نفع سے خالی ہے تو وہ خاموشی اختیار کر لے۔ جب کوئی عمدہ بات اس کے ذہن میں آئے اس کو زبان سے نکال لے، اگر وہ عمدہ نہیں ہے خاموشی اختیار کر لے۔ دو عمل، خاموش رہنا یا جب بھی گفتگو کرنی ہے تو اچھی گفتگو، اچھے اخلاق والی، تو یہ دو عمل ایسے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے دیکھے نہیں، اتنے عظیم عمل ہے۔ اور ایمان کا اور حسن اخلاق کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس کا جتنا عمدہ اخلاق ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ ایمان میں کامل ہوگا، اور جس کا اخلاق جتنا برا ہوگا وہ ایمان میں اتنا ہی نکما ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی ہی پیاری دعا سکھلائی ہے، ہمیں اس دعا کو سیکھنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت۔ اے اللہ، ہماری اچھی اخلاق کی طرف رہنمائی فرمائیے، کیونکہ اس کی اچھائی کی طرف رہنمائی صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اے اللہ ہمیں برے اخلاق سے محفوظ فرمائیے۔ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ برے اخلاق سے صرف آپ ہی ہمیں پناہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس دعا کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے اخلاق کا سوال کریں اور اس کی طرف رہنمائی اللہ سے مانگیں، یہ عمدہ اخلاق ہمیں نصیب ہو جائیں تو پھر یقیناً جو ہے وہ ہم دنیا کے اندر اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔